ایک شخص آیا، اس نے نماز ادا کی، پھر فارغ ہوا اور یوں دعا کی، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ میری مغفرت کر اور مجھ پر رحم فرما۔ اس پر سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی ہے، جب تم نماز پڑھو تو فارغ ہونے کے بعد بیٹھ جاؤ، پھر اللہ پاک کی حمد کرو جیسی اس کی شان کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر مانگو۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے بھی نماز پڑھی، پھر بیٹھ گیا، پھر اللہ پاک کی حمد کی، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھا، پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھنے کے بعد جب حضور کی طرف دیکھا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا المصلی ادعو تجب، اے نمازی دعا مانگ، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے نمازی نے اللہ پاک کی بارگاہ میں بغیر وسیلے کے دعا کی تھی، حالانکہ دعا کرنے والے کا حق ہے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاجت بیان کرنے سے پہلے وسیلہ پیش کرے۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک سے معلوم ہوا جب بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں تو وسیلے کے ساتھ دعا کریں۔ درود پاک بھی ایک وسیلہ ہے، لہٰذا جب بھی دعا مانگیں تو اول آخر درود پاک پڑھ لیا کریں۔ والد اعلیٰ حضرت مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ دعا کے اول آخر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب پر درود بھیجو کہ درود اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور اللہ پاک اس سے برتر ہے کہ اول و آخر کو قبول فرمائے اور درمیان والی کو رد کر دے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ پاک تمہارے درود کو تو قبول فرمائے اور تمہاری دعا کو رد کر دے۔ ہمیں یہ عادت بنانی چاہیے، دعا کی قبولیت کا بہترین نسخہ ہے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اس کی برکت سے اللہ پاک ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا۔ محبت کے ساتھ پڑھیے، صلو علی الحبیب۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کی بات ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے، آپ نے پینے کے لیے پانی طلب فرمایا، پانی مانگا، تو خادمین نے جو آپ کو پانی پیش کیا اس میں شہد ملا لیا۔ پانی کو ذائقے دار بنانے کے لیے جب اس میں شہد ملایا گیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں وہ پانی پیش کیا گیا تو آپ پر رقت طاری ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پہلے آپ نے سسکیاں لیں، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کافی دیر روتے رہے۔ پھر جب آپ کی کیفیت سنبھلی تو آپ سے پوچھا گیا کہ اے خلیفہ رسول، کس بات نے آپ کو اتنا رلا دیا، آپ کیوں اتنا پریشان ہوئے؟ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دن میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا، میں نے دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو دھتکار رہے ہیں،
اپنے سے دور فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کوئی چیز نظر تو نہیں آئی، آپ نے کس چیز کو دھتکارا ہے؟ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میرے سامنے آئی، میں نے اس سے کہا الیک عنی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا آج جب پانی کی جگہ مجھے شربت پیش کیا گیا تو مجھے آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دنیا سے بے رغبتی یاد آ گئی، اور مجھے یہ دل میں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دنیاوی آسائشوں کا شکار ہو گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اللہ پاک کا محبوب بنانے والا وصف ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اچھے وصف میں کامل اور اکمل ہیں۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے، مالک کی رحمت سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے مالک کونین بنایا ہے۔ دنیا اور آخرت کا ہر خزانہ اللہ نے اپنے محبوب کی ملک فرما دیا ہے، بلکہ حق تو یہ ہے کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ غرض جو کچھ اللہ پاک کا ہے سب کچھ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے اختیار میں دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عیش و عشرت والی زندگی نہیں تھی، یہاں کی فانی نعمتوں میں آپ نے دل نہیں لگایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زاہدوں کے بھی سردار ہیں، آپ دنیا سے بے رغبتی رکھتے، آپ دنیا سے کمال بے رغبتی رکھتے تھے، ہمیشہ دنیا کی نسبت آخرت کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے۔ تفسیر سیرات الجنان میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ اے انبیاء کے سردار، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں حقیر ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ ہو جائیں۔ مفسرین کرام اس آیت کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے ویسے ہی بے رغبتی فرمایا کرتے تھے، آپ کی طبیعت میں ویسے دنیا سے بے رغبتی تھی، آپ نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں دنیا کی محبت نہیں آئی۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ محبوب آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبتی فرما رہے ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیے۔ اللہ اکبر۔ اے عاشقان رسول، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے بہت زیادہ بے رغبتی رکھنے والے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ کافروں کو دیے گئے مال و اسباب کی طرف نگاہ مت اٹھائیے۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں یہ حکم اصل میں اللہ پاک نے ہم غلامان مصطفیٰ کے لیے فرمایا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کو فرمایا گیا ہے کہ اے محبوب کے غلاموں، تمہیں محبوب کے صدقے میں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئی، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا کیا گیا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے محبوب کے دامن رحمت سے تمہیں نوازا گیا، پھر پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اللہ پاک تمہیں جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرما رہا ہے۔ یہ سب کچھ کافروں کے نصیب میں کہاں ہے؟ اس لیے کافروں کو جو اللہ پاک نے دنیا کا مال دیا ہے اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھو، اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے سے منع کر دیا گیا، نگاہ اٹھا کر دیکھنے سے منع کر دیا گیا کہ محبوب کے صدقے جو تمہیں دیا گیا ہے وہ کافروں کی دی ہوئی نعمتوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بری ہوئی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کھردرے تکیے سے ٹیک لگا کر
ایک کھردری بان کی چارپائی پر تشریف فرما ہے، لیٹے ہوئے، چارپائی پر کوئی بستر نہیں، کوئی کپڑا نہیں تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چارپائی سے اٹھے، آپ کے مبارک جسم پر بان کے نشان پڑ گئے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دنیا سے بے رغبتی کا یہ منظر دیکھا تو عاشق صادق حضرت فاروق اعظم کا دل بھر آیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عاشق زار کو روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے عمر کیوں روتے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ پاک کے رسول ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کیسر و کسریٰ سے بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آیا کہ کیسر و کسریٰ تو دنیاوی نعمتوں میں عیش سے زندگی گزارے، اور آپ اللہ پاک کے رسول ہونے کے باوجود ایسی زاہدانہ زندگی بسر فرماتے ہیں۔ عاشق زار کی تشویش سن کر میرے اور تمہارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ پیارے اسلام بھائیو، دیکھا آپ نے ہمارے آقا پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے کس قدر بے رغبتی رکھتے تھے، یہاں کی فانی نعمتوں اور عیش و عشرت سے دور رہتے کیسی سادہ اور زاہدانہ زندگی گزارا کرتے تھے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس میں گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ اس حدیث پاک میں یہ کیسا پیارا اور نصیحت بھرا مدنی پھول ہے۔ سرکار اعظم رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو جاتے کہ اللہ پاک نے کافروں کے لیے دنیا رکھی ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ معلوم ہوا آقا نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر آخرت کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ کاش اے کاش ہم بھی یہ ذہن اپنائیں، دنیا چھوٹتی ہے تو چھوٹ جائے، دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں یا نہ ملیں، مگر کسی صورت بھی آخرت ہاتھ سے نہ جائے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ ترجمہ کنز الایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ یعنی جسے اپنے اعمال سے آخرت کا نفع مقصود ہو، جو دنیا کی نہیں بلکہ آخرت کی فکر کرے، اللہ پاک اسے مزید نیکیوں کی توفیق دے گا، اس کے نیک اعمال کے لیے اس کی راہیں آسان کر دے گا، اس کے نیکیوں کا ثواب اللہ پاک کئی گنا بڑھا دے گا، اور اخروی نفع میں اللہ پاک اضافہ فرمائے گا۔ اور جس کا عمل دنیا کے لیے ہوگا یا دنیا حاصل کرنے کے لیے ہوگا، وہ آخرت پر ایمان نہ رکھتا ہوا، تو اللہ پاک اسے دنیا سے صرف اتنا ہی دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہوتا ہے، اور آخرت کی نعمتوں میں اللہ پاک اس کا کوئی حصہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس نے آخرت کے لیے کبھی کوئی عمل کیا ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا، اگر کسی شخص کو دنیا کی ساری دولت دے دی جائے وہ پھر بھی غریب ہے۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ دنیا فانی ہے، ایک روز سب فنا ہو جائے گا، اور وہ مالدار جو دنیا کے اندر مال جمع کرتا رہا، جس نے بڑی جائیدادیں بنائی، جس کے بڑے ٹھاٹ تھے، جس کے پاس بڑا مال و دولت تھا، وہ جب قبر میں جائے گا تو خالی ہاتھ اسے قبر میں اتارا جائے گا۔ یا عاشقان رسول، یہ حقیقت ہے، دنیا فانی ہے، یہ جلد ہی فنا ہو جائے گی۔ جتنا عیش مرضی کر لیں، جتنا بھی مال جمع کر لیں، آخر مجھے اور آپ کو فنا کے گھاٹ اترنا ہی ہوگا، دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہی پڑے گا، ہم سب یہ جانتے ہیں۔ مگر افسوس، دنیا، مال و دولت، یہاں کی فانی نعمتیں، ان کی محبت ہمارے دلوں میں ایسی گھر کر گئی ہے، ایسی گھر کر گئی، ہم دنیا حاصل کرنے کے لیے
دن بدن حریص ہوتے جا رہے ہیں اور آخرت کی فکر ہمارے ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ أَنُبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ تم فرماؤ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز بتا دوں؟ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یعنی اے محبوب لوگوں سے فرمائیے کیا میں تمہیں دنیاوی مال، دنیاوی دولت، سونا چاندی، کاروبار، باغات، عمدہ سواریاں، بہترین مکانات، اچھی اور عمدہ غذائیں، ان سے بہترین اور عمدہ چیز کا پتہ نہ بتاؤں؟ بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا سنو وہ اللہ پاک کے قرب کا گھر یعنی جنت ہے، اس میں دودھ، شہد، پاکیزہ شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ جنت اللہ پاک ان پرہیزگاروں کو دے گا جو دنیا کی نعمتوں سے منہ موڑ کر آخرت کی نعمتوں کے حریص بنیں گے۔ اور یہ جنت ان کا عارضی ٹھکانہ نہ ہوگا، یہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں داخل کر کے انہیں نکال دیا جائے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو بے شک دنیا منہ پھیرے جا رہی ہے اور آخرت آ رہی ہے، ان دونوں کے طلبگار ہیں، تم دنیا کے طلبگار مت بننا، آخرت کے طلبگار بنو۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں ہے، کل عمل کا وقت نہیں، حساب کا دن ہوگا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک روز میں نے دیکھا میرے اور تمہارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھجور کی چٹائی پہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آرام فرما ہیں، آپ کے پہلو مبارک پہ کھجور کی چٹائی نے نشان ڈال دیے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیجئے، ہمیں اجازت دیجئے کہ اس چٹائی پر کوئی بستر بچھا دے، کوئی نرم بستر بچھا دیا کرے تاکہ آپ سکون سے آرام فرما ہو سکے۔ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، کھجور کی چٹائی پہ آپ لیٹتے ہیں، آپ کے جسم نازنین پہ نشان پڑ جاتے ہیں۔ یہ سن کر رحمت دارین مالک کونین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اے عبداللہ میرا دنیا سے کیا تعلق، میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی میں سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے، آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ پیارے اسلام بھائیو یہ حقیقت ہے، ہم سب مسافر ہیں، یہ دنیا گویا ہے بیچ صحرا میں ایک درخت ہے، مسافر آتے ہیں کچھ دیر ٹھہرتے ہیں آخرت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا کہ کسی مسافر نے کسی مقام پر دل لگایا ہو؟ ہم بھی زندگی میں سفر کرتے رہتے ہیں، کبھی ایسے ہوا کہ ہم سفر پر ہوں، راستے میں کوئی خوبصورت مقام آ جائے، ہم نے وہاں دل لگا لیا ہو کہ اب گھر نہیں جانا، اب زندگی یہیں گزارنی ہے، یا راستے میں کھانے کے لیے کسی اچھے ہوٹل پہ رکے ہوں تو وہیں دل لگا بیٹھے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ مسافر سفر کے دوران بیسیوں خوبصورت مقامات دیکھتا ہے، بعض دفعہ ہوٹلوں میں رکتا ہے، گھر کی نسبت زیادہ آرام محسوس کرتا ہے، اچھے اچھے کھانے کھاتا ہے، لیکن کبھی آپ نے نہیں دیکھا کہ کوئی مسافر کہیں دل لگائے اور انہی نعمتوں میں گم ہو جائے اور کہے کہ نہیں میں گھر نہیں جاتا، بلکہ مسافر نعمتوں میں گم نہیں ہوتا، جلد ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ دنیا بھی اللہ پاک نے ہمارے لیے مسافر خانہ بنایا ہے، ہم سب مسافر ہیں، کچھ عرصے کے لیے یہاں ٹھہرے ہیں، جلد ہی اپنے اگلے سفر یعنی آخرت کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ اللہ پاک اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی نصیب فرمائے۔ کاش ہم آخرت کی فکر کرنے والے بن جائیں۔ مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک روز ایک انصاری خاتون میرے پاس آئیں، انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا مبارک بستر دیکھا تو ان کا دل بھر آیا، رو پڑی اور فوراً اٹھ کے اپنے گھر چلی گئی اور روئی سے بھرا ہوا ایک نرم و ملائم بستر بھجوایا۔
میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے وہ بستر بچھا دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سارا واقعہ اس طرح ہوا، وہ خاتون بستر دے گئیں، اس پر زہد کے پیکر مکی مدنی تاجور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ یہ بستر اس خاتون کو لٹا دو، خدا کی قسم اگر میں چاہتا تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے ساتھ چلا کرتے، تیری فرش پر حکومت، تیری عرش پر حکومت، تو شہنشاہ زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا خلق سب سے بالا، تیرا حسن سب سے اعلیٰ، فدا تجھ پہ سب زمانہ مدنی مدینے والے، تیرا غم ہی چاہے عطار اسی میں رہے گرفتار، غم مال سے بچانا مدنی مدینے والے۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ پاک کے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ پیشکش فرمائی کہ محبوب، اللہ پاک نے اپنے محبوب کو یہ پیشکش فرمائی کہ محبوب اگر آپ چاہیں تو ہم دنیا کے سارے خزانے آپ کو عطا فرما دیں، اور آپ کو وہ خزانے عطا کریں کہ جو نہ آپ سے پہلے کسی کو دیے نہ آپ کے بعد کسی کو دیے جائیں گے۔ اور اس پر مزید اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ محبوب آپ کو یہ خزانے بھی دے دیں گے اور آپ کی اخروی نعمتوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی، اخروی خزانوں میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ عابد الزاہد نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جمع فرما دے۔ پیارے اسلام بھائیو، دنیا اور دنیاوی مال و دولت کی کثرت یقیناً نقصان دہ ہے، مگر یاد رکھیے یہ ہر ایک کو نقصان نہیں پہنچاتی۔ علماء کرام نے لکھا ہے وہ بلند رتبہ اولیاء کرام جن کے دل میں اللہ پاک کی محبت رچ بس چکی ہو، جن کے دلوں میں اللہ پاک کی یاد اس کی محبت کی سوا کچھ باقی نہ ہو، ان پاکیزہ دل اولیاء کرام کو دنیا کی کثرت کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اللہ اکبر، یہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے امتیوں کا حال ہے کہ جب ان کے دل اللہ کی محبت میں رچ بس جائیں انہیں دنیا کی محبت نقصان نہیں پہنچاتی۔ جب انہیں دنیا کی محبت نقصان نہیں پہنچا سکتی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا کی محبت کیسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ میرے آقا کی روحانیت کا عالم تو یہ ہے کہ میرے آقا کے ساتھ جو کریم تھا، شیطان تھا، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا، ان کو دنیا کا مال کیا نقصان پہنچائے گا؟ مگر زہد یہ مزاج مصطفیٰ ہے، زہد یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے اختیار کیا ہے۔ آپ کو باقاعدہ پیش کی گئی کہ محبوب دنیاوی خزانے بھی قبول فرما لیں، آپ کے اخروی انعامات میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ کی اخروی نعمتوں میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی، آپ دنیاوی کی نعمتیں بھی قبول فرمائیں، سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلا دیے جائیں، دنیا کی ہر خزانہ آپ کے ہاتھ میں رکھ دیا جائے، مگر قربان جائیے میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دنیا سے کمال بے رغبتی کا مظاہرہ فرمایا، اس آفر کے باوجود بھی دنیا کو قبول نہیں کیا، بلکہ یہی عرض کیا کہ اے میرے مالک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں جمع فرما دے۔ ایک ہم کمزور دل ہیں، ہماری آمدن کم ہو جائے تو شکوے کرنے لگتے ہیں، آمدن بڑھ جائے تو عیش و عشرت میں پڑھ کر نافرمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے حق میں تو دنیا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، مگر پھر بھی ہم دنیا جمع کرنے کے چکروں میں رہتے ہیں۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے، نبیوں کے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ میرے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آ جائے۔ میرے اسلام بھائیو، قرآن کریم کی تلاوت کر کے دیکھ لیں، احادیث مبارکہ پڑھ کے دیکھ لیں، ہمیں بھی ہمارے رب کریم نے مال جمع کرنے، مال کی محبت اپنے دلوں میں بڑھانے کا حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ پاک نے ہمارے رزق کا ذمہ خود لیا ہے۔ ہاں، اللہ پاک نے ہمیں نیکیاں کرنے، عبادت و ریاضت کرنے،
اپنی آخرت کو بہتر کرنے کا حکم دیا ہے، مگر افسوس ہم دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر آخرت کو بھول جاتے ہیں، دنیا کی مال، دنیا کی حرص میں گرفتار ہو کر زندگی کا اصل مقصد ہمیں یاد نہیں رہتا۔ کاش زہد مصطفیٰ کا صدقہ ہمیں اللہ پاک آخرت کی فکر نصیب فرما۔ جانے کس نے ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈال دی ہے کہ کامیابی، ترقی، عروج مال و دولت کی کثرت کا نام ہے۔ نہ جانے کس نے ہمیں سمجھا دیا کہ مال زیادہ ہوگا تو عزت ملے گی، نہ جانے کس نے بتا دیا مال زیادہ ہوگا تو کامیابی ملے گی، مال زیادہ ہوگا تو ترقی ملے گی۔ نہ جانے ہمارے رویے کیوں ایسے ہو گئے کہ معاشرے میں جو امیر ہے ہم اسے کامیاب سمجھتے ہیں، جو بیچارہ غریب ہے اسے ناکام، پیچھے رہ جانے والا اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں۔ یقین مانیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ناکامی اور کامیابی، ترقی اور تنزلی، پستی اور بلندی، ان چیزوں کا مال اور دنیا کی دولت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ غور فرمائیے، اس دنیا میں سب سے کامیاب اور کامل اور اکمل اور پاکیزہ اور صاف ستھری اور عزت والی زندگی کس نے گزاری ہے؟ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے۔ آپ نے کبھی مال جمع نہیں فرمایا، آپ کو تو پیشکش کی گئی کہ محبوب دنیاوی خزانے لے لیں، آخرت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، آپ نے پھر بھی مال قبول نہ فرمایا۔ پتا چلا کہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ یعنی مسلمانوں کا زوال، اور اس زوال کا سبب غربت نہیں، مال کی کمی نہیں، تیرے زوال کا سبب، تیری پریشانیوں کا سبب، ذلت اور رسوائی کا سبب مال و دولت کی کمی نہیں، اس کا سبب کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ حرص، مال کی محبت، دولت کی محبت، دنیا کی محبت۔ اس حرص کی وجہ سے بھائی بھائی کا گریبان پکڑتا ہے، حرص کی وجہ سے وراثت میں خیانت کی جاتی ہے، حرص کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، حرص کی وجہ سے سودی لین دین کیا جاتا ہے، حرص کی وجہ سے رشوت کے کاروبار کیے جاتے ہیں، حرص کی وجہ سے ناپ تول میں ڈنڈی ماری جاتی ہے، حرص کی وجہ سے اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ غور کریں، اسی حرص کی وجہ سے گھر اجڑتے ہیں، اسی حرص کی وجہ سے طلاقیں ہوتی ہیں، اسی حرص کی وجہ سے قتل و غارت گری کے بازار گرم ہوتے ہیں۔ اور خدا کی قسم، ہمارے معاشرے سے مال کی محبت اور دنیا کی بری حرص اگر ختم ہو جائے، اللہ پاک اسی معاشرے کو امن کا گہوارہ بنا دے گا۔ مگر آج دنیا کی محبت اور مال و دولت کی حرص نے ہمارے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ بھائی بھائی کا دشمن، باپ بیٹے کا دشمن، بہن بھائی کی دشمن ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں، کوئی ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ مال کی حرص، دنیا کی حرص، زیادہ مال جمع کرنے کی طمع، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ، اور دنیا کی آسائشیں حاصل کرنے کا ذہن، یہ ہمیں ناکامی کی طرف لے کے گیا۔ دنیا کی سب سے کامیاب شخصیت میرے اور آپ کے پیارے آقا رسول خدا احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طرز زندگی کیسا تھا؟ سورہ احقاف کی آیت نمبر 20 میں اللہ پاک کا فرمان عبرت نشان ہے، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها فالیوم تجزون عذاب الہون۔ تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مفسر قرآن مولانا مفتی سید محمد نعیم الدین مراد آبادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ پاک نے دنیاوی لذات اختیار کرنے پر کفار کو توبیخ فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم اور آپ کے اصحاب نے لذات دنیاوی سے کنارہ کشی اختیار فرمائی۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات ظاہری تک حضور کے اہل بیت اطہار نے کبھی جو کی روٹی بھی 2 دن مسلسل نہ کھائی۔ یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ پورا مہینہ گزر جاتا، میرے آقا کے مکان عالی شان میں آگ نہ جلتی۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت فاروق اعظم سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں چاہتا تو تم سے اچھا کھانا کھاتا اور تم سے بہتر لباس پہنتا، لیکن میں اپنا عیش اور اپنی راحت اپنی آخرت کے لیے باقی رکھنا چاہتا ہوں۔ سنو اے آسائشوں کے طلبگار اسلامی بھائیوں، سنو، مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا کہ پورا مہینہ گزر جاتا، میرے آقا کے گھر مبارک میں آگ نہ جلتی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے بھانجے حضرت عروہ بن زبیر سے فرمایا کہ اے بھانجے، کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ 2 مہینے گزر جاتے ہمارے گھر میں آگ نہ جلتی تھی۔ عروہ بن زبیر نے عرض کیا، خالہ جان پھر آپ لوگ گزر بسر کیسے کرتے تھے؟ فرمایا کہ کھجور اور پانی سے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید فرماتی ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا کہ سرکار ذی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی وسلم مجھے فرماتے، عائشہ آؤ با برکت غذا کھا لو۔ میں حاضر ہوتی تو میرے آقا کے سامنے صرف 2 کھجوریں رکھی ہوتی۔ روایات میں آتا ہے تاجدار انبیاء محبوب خدا صلی اللہ تعالی وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، آپ نے کبھی ایک دن میں 2 مرتبہ سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ کہیں سے جا رہے تھے، دیکھا کہ لوگ بنی ہوئی بکری کھا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کو اپنے آقا کی بھوک یاد آ گئی، دل بے قرار ہو گیا۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کھانے کی دعوت دی، آپ نے کھانے سے انکار کر دیا اور فرمایا کہ میرے آقا نے کبھی جو کی روٹی بھی پیٹ بھر کر نہ کھائی اور دنیا سے تشریف لے گئے۔ یعنی مجھے اس وقت یہ خیال آ گیا کہ میرے آقا تو ساری زندگی کبھی جو کی روٹی بھی جو کی روٹی سے بھی سیر نہ ہوئے، میں بنی ہوئی بکریاں کھاؤں؟ میرا دل نہیں چاہتا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز شہزادی کونین خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ بیٹی یہ کیا ہے؟ عرض کیا ابا جان یہ روٹی ہے، روٹی کا ایک ٹکڑا ہے، میں نے چاہا کہ میں آپ کو پیش کر دوں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر فرمایا کہ بیٹی 3 دن کے بعد یہ پہلا لقمہ ہے جو تمہارے والد کے منہ میں گیا ہے۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روز میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم بیٹھ کر نفل ادا فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کی حضور کیا کوئی تکلیف پہنچی ہے کہ آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ بھوک کی وجہ سے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 2 جہاں کے مالک و مختار رسول بے مثال صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بات سن کے میرا دل بھر آیا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دکھی دلوں کے چین۔ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ رونا بند کرو، بے شک جو دنیا میں ثواب کی امید پر بھوک برداشت کر لے گا وہ قیامت کی شدید بھوک سے محفوظ رکھا جائے گا۔ ابن عساکر کی روایت میں ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم صبح کا کھانا رات کے لیے اور رات کا کھانا صبح کے لیے بچا کر نہیں رکھتے تھے۔ آپ کے پاس کبھی 2 چیزیں جمع نہ ہوئیں، یعنی ضروری استعمال کی ہر چیز ایک وقت میں ایک ہی ہوتی تھی۔ کبھی 2 قمیضیں نہیں، 2 چادریں نہیں، 2 نالین شریف کے جوڑے کبھی آپ نے جمع نہیں فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو گھر میں نے کبھی فارغ بیٹھے بھی نہیں دیکھا، جیسے ہی کچھ وقت ملتا
آپ کبھی جوتا سلائی کرنے بیٹھ جاتے اور کبھی کوئی کپڑے کو پیوند لگانے بیٹھ جاتے تاکہ وہ کسی مسکین کو دے دے, کسی غریب کے کام آ جائے. پیارے اسلام بھائیوں, یہ میں نے جو باتیں بیان کی ہیں یہ اس شاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال کی زندگی کا مبارک حال ہے جن کے ہاتھوں میں اللہ پاک نے دونوں جہاں کے خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں. میرے پیارے آقا کا فقر اختیاری تھا, ورنہ خدا کی قسم آج تک اور قیامت کے دن بھی جس کو جو ملے گا میرے آقا کا صدقہ ملے گا. ہر شے کو نور مصطفیٰ کا فیض پہنچتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ مالک کونین ہیں, وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ایک ولی اللہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا کھانے کے لیے پکڑا, پھر اس میں روحانیت کی نظر سے غور کیا تو اس ٹکڑے میں نور کا ایک تار نظر آیا. پھر اس نوری تار کے ذریعے نظر جو اوپر کو دوڑائی تو دیکھا وہ نوری تار باعث ایجاد عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی ایک شعاع سے وابستہ ہے. شروع میں ایک شعاع نظر آئی, پھر غور کرنے پر معلوم ہوا شروع میں ایک شعاع نظر آئی, پھر غور کرنے پر معلوم ہوا کہ سارے جہاں میں میرے آقا کی نور کی شعاؤں کے ذریعے اللہ پاک نعمت نازل فرما رہا ہے. ہمارے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی بھوک شریف اختیاری تھی. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا, میرے رب نے میرے لیے یہ پیش فرمایا کہ میرے واسطے اللہ پاک مکہ مکرمہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دے, مگر میں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو یہ پسند ہے کہ ایک دن کھاؤں دوسرے دن بھوکا رہوں, تاکہ جب بھوکا رہوں تو تیری طرف گریہ زاری کروں اور تجھے زیادہ یاد کروں, اور جب کھاؤں تو تیرا شکر اور تیری حمد بیان کروں. اے عاشقان رسول غور فرمائیے, ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کا رب کریم پیشکش بھی فرمائے, پہاڑ بھی سونے کے بنا کے ساتھ چلنے کا حکم دے, لیکن میرے آقا پھر بھی فقر اختیار فرمائے. آج ہم ہیں, ہمیں اللہ پاک نے طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا, ہم طرح طرح کی لذیذ غذائیں کھاتے ہیں, اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں سے نوازا, لیکن ہماری زبان آج بھی ناشکری سے باز نہیں آتی. دنیا کی ہرس بڑھتی چلی جا رہی ہے, مال جمع کرنے کا جذبہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے, آپ کی بے رغبتی ہمارے سامنے ہے, آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا بستر مبارک, یہ سب ہمارے سامنے ہے. ہم دیکھیں ہماری زندگیوں کے کھانے, ہمارے عیش و عشرت, ہماری غذائیں, ہماری لذات, ہمارے بستر, ہمارا رہن سہن, ہماری دنیا کی نعمتیں, یہ ساری چیزیں دیکھیں. ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں سے دنیا کی محبت ختم کرنی چاہیے. ہمیں اپنے دلوں سے یہ دنیا کی محبت نکال کے آخرت کی فکر کو داخل کرنا چاہیے. اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اور دنیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے, اور بے شک آخرت والا گھر ڈرنے والوں کے لیے بہتر ہے. تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کی تفسیر میں جو کچھ فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نیکیاں اور عبادتیں اگرچہ دنیا میں رہ کر ہی کی جاتی ہیں, مگر یہ دنیاوی نہیں بلکہ اخروی کام ہیں. اس آیت کریمہ سے ثابت ہوا کہ نیک بندوں کے اعمال کے سوا دنیا میں جو کچھ ہے یہ سب کھیل کود ہے. امیر اہل سنت ہماری تربیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دنیاوی اشیاء کی 3 قسمیں ہیں. وہ دنیاوی اشیاء جو آخرت میں ساتھ دیتی ہیں, ان کا فائدہ موت کے بعد بھی ملتا ہے. نمبر 2, دنیا کی وہ چیزیں جن کا فائدہ دنیا تک محدود رہتا ہے, آخرت میں کوئی پھل نہیں ملتا. نمبر 3, وہ دنیاوی چیزیں جو نیکیوں پر مددگار ہوں, جیسے ضروری غذا, کپڑے وغیرہ.
پہلی قسم یہ عمدہ ہے، دوسری قسم یہ اچھی نہیں، تیسری قسم اچھی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور یہاں کی گناہوں بری یا فضول عیش و عشرت سے محفوظ رکھے۔ اے کاش اللہ پاک ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے کاش ہم فکر آخرت میں کھوئے رہیں، دنیا سے بس اپنی جائز ضرورتیں پوری کریں اور اللہ کے رسول کی رضا والے کام کرتے کرتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جلووں میں سنہری جالیوں کے سامنے ایمان و عافیت کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے سامنے ہے، انشاءاللہ آپ چاہیں گے تو یہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اس سوچ کو بڑھانے کے لیے آپ کا مدد اور معاون بنے گا، مددگار بنے گا۔ دنیا اور اس کی عیش و عشرت سے پیچھا چھڑانے، زہد و تقوی پانے کے لیے آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، 12 دینی کاموں کی معلومات لیجئے، خوب ذوق شوق سے دینی کام کیجئے۔ انہی دینی کاموں میں ایک دینی کام نیک اعمال کا رسالہ بھی ہے۔ یہ مختصر سا رسالہ آپ کو مکتبۃ المدینہ سے بھی ملے گا، چاہیں تو آپ اپنے موبائل میں اس کو ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ بھی کر لیجئے گا، بلکہ مزید آسانی چاہتے ہیں تو اس کی ایپ جس کا نام ہی نیک اعمال ہے، یہ رسالہ ہے، آپ ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیجئے۔ اس میں مختلف نیک اعمال پر مبنی سوالات دیے گئے ہیں، آپ روزانہ اس رسالے کو کھولیے، اس میں درج سوالات کے سامنے خانے پر کیجیے، روزانہ اپنی مرضی کا کوئی بھی وقت مقرر کر لیں، اس کے مطابق زندگی گزاریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دل سے دنیا کی محبت ختم ہوگی اور آخرت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی کرنا چاہے، کوئی آنا چاہے، کوئی اس ماحول میں سدھرنا چاہے۔ اللہ پاک نے ہمارے لیے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایک نعمت کی صورت میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہر میدان میں ہماری رہنمائی فرما رہا ہے، مدد کر رہا ہے۔ قرآن کریم کا فیضان عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے IT ڈپارٹمنٹ نے ایک موبائل اپلیکیشن بھی جاری کی ہے جس کا نام ہے مدنی قاعدہ۔ اس اپلیکیشن میں مکمل مدنی قاعدہ، اس کی آڈیو بھی شامل کی گئی ہے، یعنی اس اپلیکیشن میں آپ مدنی قاعدے کے جس حرف یا جس لفظ پر کلک کریں گے آڈیو میں اس کا تلفظ چلے گا۔ یوں اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ آسانی سے مدنی قاعدہ پڑھ کر اس کی مشق کر کے درست مخارج کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو اس اپلیکیشن کو بھی اپنے موبائل میں ڈاؤن کر لیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بے رغبتی کے بارے میں ہم نے سنا، دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے کہ حضور قناعت اختیار فرماتے تھے۔ قناعت کا معنی ہے جتنا ملا اس پر راضی رہنا، زیادہ کی خواہش نہ کرنا۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قناعت کی دولت بھی عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئے اپنے اوراد و وظائف پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ روایتوں میں آتا ہے جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ علامہ احمد صاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے
اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے؟ جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ شافع امم صلی اللہ تعالی وسلم کا عظمت والا فرمان ہے، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اسے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم ہے، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ اعلانات سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں کسی رسالے کا مطالعہ کرنے کا یا آڈیو سننے کا یہ ترغیب ارشاد فرمائی جاتی ہے۔ دینی کتب اور رسائل کے مطالعے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اس مدنی مذاکرے میں جو آنے والے ہفتے کو ہوگا، امیر اہل سنت جس رسالے کا فرمائیں گے اس کا نام ہے امیر اہل سنت سے غوث پاک کے بارے میں سوال جواب۔ تمام عاشقان رسول یہ رسالہ حاصل کریں، موبائل سے ایک دوسرے کو شیئر کریں، اس کا مطالعہ کریں اور ثواب حاصل کریں۔ فیضان مدنی مذاکرہ ہر ہفتے امیر اہل سنت مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں لائیو مدنی چینل پر۔ آنے والے ہفتے کو بھی مدنی چینل پر رات تقریباً 9 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، جس میں امیر اہل سنت سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے۔ تو نیت فرمائیں انشاءاللہ تمام اسلامی بھائی خود بھی مدنی مذاکرے میں شرکت فرمائیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں گے انشاءاللہ۔